بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، نیند انسانی جسم کے اندرونی و بیرونی افعال کی انجام دہی کے دوران وہ لازمی وقفہ ہے کہ جس کے بغیر زندگی اور اس کا حسن برقرار نہیں رہ سکتا۔ نیند کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے باعث سکون بنایا۔ نیند اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ایک انعام ہے اور جسمانی علاجوں میں سے ایک مؤثر علاج بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور تمہاری نیند کو راحت کا باعث بنایا اور رات کو پردہ پوش بنایا۔ دوستو، اسلام ایک کامل دین ہے۔ انسانی زندگی کے تمام مراحل میں اس نے رہنمائی فرمائی ہے، یہاں تک کہ نیند کی حالت کو بھی فراموش نہیں کیا۔ وہ نیند جس میں انسان تقریباً اپنی ایک تہائی زندگی گزار دیتا ہے۔ اسلام نے اس کے بہت سے آداب اور سنتے ذکر فرمائی ہیں۔ جو شخص ان پر عمل کرے گا اسے سکون و اطمینان کی نیند نصیب ہوگی، پریشانی، بے چینی اور بے خوابی سے نجات ملے گی۔ اور واحد مذہب اسلام ہے جس میں سونا بھی عبادت ہے، لیکن کیسے اور کیوں؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سونے سے پہلے چند اذکار کے بارے میں بتائیں گے، جن اذکار کے کرنے سے اللہ تعالیٰ شریر مخلوقات سے آپ کی حفاظت کریں گے، اجر کے خزانوں سے بھی مالا مال کریں گے، اور نیند بھی پرسکون آئے گی۔ اور ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ آپ سو کر بھی کیسے ثواب کما سکتے ہیں اور صحت مند بھی رہ سکتے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھیں تاکہ آپ ان باتوں سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں، اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کا حصہ نہیں بنے تو ہمارے چینل اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں بھری ایسی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ سب سے پہلے آپ کو ایک روایت بتاتے ہیں جو آج کل سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے علی، اس وقت تک نہ سویا کرو جب تک 5 کام نہ کر لو۔ نمبر 1، پورے قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ نمبر 2، 4000 درہم صدقہ کرنا، کعبۃ اللہ کی زیارت کرنا، جنت میں اپنا گھر بنانا، جھگڑا کرنے والوں کے درمیان صلح کروانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں یہ سب کیسے کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمبر 1، 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لیا کرو، قرآن مجید پورا پڑھنے کی طرح ہے۔ نمبر 2، جب آپ نے 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ لی تو آپ نے 4000 درہم صدقہ کر دیا۔ نمبر 3، جب آپ نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر 10 مرتبہ پڑھ لیا تو گویا آپ نے بیت اللہ کی زیارت کر لی۔ نمبر 4، جب آپ نے 10 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا تو گویا آپ نے جنت میں اپنا گھر بنا لیا۔ نمبر 5، اور جب آپ نے 10 مرتبہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ تو گویا آپ نے 2 جھگڑا کرانے والوں میں صلح کروائی۔ بعض علماء کے نزدیک یہ ضعیف ہے اور اکثر محدثین کے نزدیک یہ حدیث ہے ہی نہیں، واللہ عالم۔ ہم نے اس پر کافی ریسرچ کی لیکن ہمیں یہ کسی بھی حدیث کی کتاب میں انہی الفاظ میں نہیں ملی، اس لیے یہ حدیث نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر منسوب کی گئی ہے، لیکن ان میں سے صرف سورۃ الاخلاص کے 3 مرتبہ پڑھنے کے فضائل احادیث میں ملے ہیں۔ باقی باتوں کے مختلف فضائل تو ہیں لیکن ایسے بیان نہیں ہوئے جیسے اس روایت میں بتائے گئے ہیں۔ سورۃ الاخلاص کے فضائل جان لیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی ایک رات میں قرآن کا تیسرا حصہ پڑھنے سے عاجز ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہنے لگے، قرآن کا تیسرا حصہ کس طرح پڑھا جائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد قرآن کے تیسرے حصہ کے برابر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی رات کے وقت بستر پر آتے تو اپنی ہتھیلیوں کو ملا کر ان میں پھونکتے اور سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورہ والناس پڑھتے، پھر اپنی دونوں ہتھیلیوں کو جہاں تک ہو سکتا اپنے جسم پر ملتے، اس کے لیے سر،
چہرہ اور جسم کے اگلے حصے سے ابتدا فرماتے اور یہ عمل 3 مرتبہ کرتے۔ پڑھتے 1 مرتبہ تھے، ہاتھوں پر پھونک مارتے تھے، پھر پورے جسم پر پھیر لیتے تھے، دوسری مرتبہ پھر پھونک مارتے تھے، جسم پر پھیر لیتے تھے، اور تیسری مرتبہ پھر ہاتھوں پر پھونک مارتے تھے اور جسم پر پھیر لیتے تھے۔ یہ انتہائی بہترین وظیفہ ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ جو یہ وظیفہ کر کے سوتا ہے اس رات نہ اس پر شیاطین حملہ آور ہو سکتے ہیں، اور اگر کسی پر جادو ہوا ہو تو اس سے اس کا جادو ختم ہو جاتا ہے۔ تو جادو کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا یہ عمل انتہائی بہترین ہے۔ تو جس کو شک ہو کہ اس کے اوپر جادو وغیرہ ہے تو وہ یہ عمل ضرور کریں، انشاءاللہ اس کا جادو بھی ختم ہو جائے گا اور آنے والے نقصان سے بھی وہ بچ جائے گا۔ سوتے وقت آیت الکرسی کا پڑھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فطرانے کی حفاظت پر مامور کیا، چنانچہ ایک شخص آیا اور غلہ سمیٹنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا میں تمہیں ضرور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچاؤں گا۔ پھر انہوں نے مکمل واقعہ ذکر کیا، اس میں یہ بھی ہے کہ اس شخص نے کہا جب بستر پر لیٹ جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اس سے اللہ کی جانب سے حفاظت کرنے والا تمہاری حفاظت کرے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب نہیں آ سکتا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان تھا، وہ ہے تو جھوٹا لیکن تم سے سچ کہہ گیا ہے۔ دوستو یہ کافی طویل واقعہ ہے جو پہلے بھی متعدد بار آپ کو سنا چکے ہیں، آپ اسے آیت الکرسی کے فضائل میں سن سکتے ہیں۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتوں کو رات میں پڑھ لیا تو یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہوں گی۔ اہل علم کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ یہ 2 آیات کس چیز سے کافی ہو جائیں گی، تو اس بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اس رات کی آفات سے کافی ہو جائیں گی، یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس رات قیام کرنے سے کافی ہو جائیں گی، تاہم دونوں معنی مراد لینا بھی درست ہے۔ نوفل اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سورۃ الکافرون پڑھ کر سو جاؤ، یہ شرک سے اظہار برات ہے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ بنی اسرائیل اور سورۃ الزمر کی تلاوت کیے بغیر نہیں سوتے تھے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت سونے لگتے تو یہ دعا پڑھتے اللہم باسمک اموت و احیا، یا اللہ میں تیرے نام سے مرتا اور زندہ ہوتا ہوں، اور جس وقت بیدار ہوتے تو یہ دعا پڑھتے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اسی نے ہمیں موت دے کر زندہ کیا اور اسی کی طرف سب کو جمع ہونا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خادم کا مطالبہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں تمہارے مطالبے سے بھی بہتر چیز نہ بتلاؤں؟ جب سونے لگو تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کہو۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اس دن سے کسی بھی رات کو انہیں ترک نہیں کیا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سونے لگتے تو اپنا ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھ کر فرماتے اللہم کنی عذابک یوم تبعث عبادک، یا اللہ مجھے تیرے عذاب سے اس دن محفوظ رکھنا جب تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے بستر پر لیٹتے تو فرماتے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا پلایا، وہی ہمارے لیے کافی ہے اور اسی نے ہمیں رہنے کے لیے جگہ دی، اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کی کفالت کرنے والا اور ٹھکانہ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو کہا کہ سوتے وقت اللہم خلقت نفسی اللہم انی اسألک العافیہ دعا پڑھا کریں، تو اس شخص نے کہا کیا یہ دعا آپ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا عمر سے بھی بہتر شخصیت سے سنی ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بستر پر جاؤ تو نماز کی طرح وضو کرو، پھر دائیں کروٹ لیٹ کر کہو یا اللہ میں نے اپنا تن تیرے سپرد کر دیا ہے، اپنا معاملہ تیرے حوالے کر دیا ہے، اور پش پناہی کے لیے تیری پناہ میں آ گیا ہوں، تجھی سے امید ہے اور تجھی سے ڈرتا ہوں،
تیرے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں، میں تیری نازل کردہ کتاب اور تیرے مبعوث کردہ نبی پر ایمان لایا۔ ان کلمات کو سب سے آخر میں کہو۔ اگر اسی رات تمہارا انتقال ہو جائے تو فطرت پر تمہارا انتقال ہوگا۔ برا کہتے ہیں میں ان کلمات کو دہرانے لگا تاکہ اچھی طرح یاد کر لوں، تو میں نے کہا آمنت برسولک الذی ارسلتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہو آمنت بنبیک الذی ارسلتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر لیٹنے لگے تو اپنے تہبند کے پلو سے اپنا بستر جھاڑ لے اور بسم اللہ پڑھے، کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ اس کے جانے کے بعد بستر پر کیا آیا تھا۔ پھر جب سونے لگے تو دائیں کروٹ کے بل لیٹے اور کہے یا اللہ میرے رب تو پاک ہے، میں تیرے نام پر اپنے پہلو کے بل لیٹ رہا ہوں اور تیرے نام پر ہی اٹھوں گا۔ اگر تو میری جان کو قبض کر لے تو اسے معاف کرنا، اور اگر اسے چھوڑ دے تو اس کی ایسے حفاظت فرما جیسے تو نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ دوستو یہی وہ اعمال ہیں جن کو پڑھ کر سونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ وضو کریں، بستر جھاڑیں اور دائیں کروٹ سو جائیں، اور جو شخص ان اعمال پر عمل کر کے سوتا ہے جتنی دیر وہ سوتا رہتا ہے اتنی دیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہے، اور اس کے نامہ اعمال میں اتنے وقت کے لیے سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اجر لکھا جائے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ وہ ہمیں، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، تو اس ویڈیو کو لائک کر کے صدقہ جاریہ کی نیت سے فیس بک اور واٹس ایپ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے۔ جزاک اللہ۔